When was the Nehru report? 15 August 1928. Sindh was separated from Bombay in which year? 1906. No, 1936. 1936. Who wrote the national anthem of Pakistan? Chaudhry Rahmat Ali ہیں یا حفیظ جلندری ہیں؟ Hafiz Jalandhari in 1952. Who was the last viceroy of India? Question. Hasnain. Who was the last viceroy of India? Lord Curzon. No. Mountbatten. جی Lord Mountbatten. Lord Mountbatten. Which country has the airline named as Qantas? Australia. Which bird is known as the international symbol of happiness? God. حسنین یاد نہیں کیا بچے کیا Sir, مسئلہ Bluebird. بلو Bird. برڈ. Who was the current Secretary General of OIC? Sir, President. نام بتائیں نا سیکرٹری جنرل کا OIC کے. Tagwell. نو. Haseen Ibrahim Taha. ٹھیک. Where is our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم buried? بتاؤ نا بچے. Sir, Makkah Munawwara. مکہ و منورہ ایک شہر ہے. مکہ مکرمہ میں قبر ہے نبی پاک کی. آپ بتائیں In Hujra of Hazrat Aisha. کدھر ہے یہ حجراؤں؟ مدینہ میں. گنبد خضرہ کدھر ہے؟ Medina. مکہ میں تو نہیں ہے نا. آج نہیں یاد کیا آپ نے. Which غزوہ is mentioned in سورہ آل عمران? Sir Ghazwe Badr. What is the closest meaning to the road laden? میں ترتیب سے پوچھ رہا ہوں. حسنین. جی. Empty. نو. Gradually destroy something. ٹھیک. Firing in Jallianwala Bagh was ordered by حسنین. Sir, Role. رول اٹ. کیوں نہیں یاد کیا بیٹا آپ نے؟ طبیعت نہیں کرتی. یہ تو پرانے میں سن رہا ہوں. یہ تو 75 نمبر میں سن رہا ہوں. یہ تو آپ نے آلریڈی یاد کیا ہوا. واٹ از دی میننگ آف مرتھ؟ Gladness. ہو واز دی فرسٹ چیف آف PAF؟ جی سادین. Sir. جی آپ بتائیں. Sir Alan Brecan 15 August 1947. ٹھیک ہے. ہو واز دی لاسٹ گورنر جنرل آف انڈیا؟ Rajarsi Gopal sir. جی نہیں گوپال تو نہیں ہے. جی آپ بتائیں. گورنر جنرل جی رجناتھ گوپال چاری. ٹھیک. ہو واز دی فرسٹ PM آف انڈیا؟ حسنین. یہ تو آسان ہے تو آنا چاہیے نا. Maududi Mardi. جی نہرو. نہرو. جواہر لال نہرو. وین دی جنرل رحیل شریف ریٹائرڈ؟ کب ریٹائر ہوا جنرل رحیل شریف؟ 2017. نو. 2016. 29 نومبر. ہو واز دی لاسٹ گورنر جنرل آف پاکستان؟ جو پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے. پاکستان کے پہلے صدر تھے. جی آپ. کون سا پیج میں 76. نہیں sir, اچھا یہ یاد نہیں 75 کیا. تک. یہ آپ بتاؤ. یہ آپ نے تو یاد کیا ہوا نا. بتاؤ. بھول گئے ہو. عبداللہ سے پوچھتے ہیں. تبوک پہنچ کر مسلمانوں کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا سر کدھر ہے بیٹا؟ سر تبوک پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ دشمن حملے کے لیے تیار نہیں ہے. رومیوں کی خبر غلط ہے. ٹھیک ہے. مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس حج پر جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری. سر کدھر ہے؟ سر نہیں کہتے آپ نا بھائی. دوبارہ بولو. سر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری
10 ہجری میں حجۃ سبق نہیں سننا مجھے. حجہ کی طرح حج. حجۃ الوداع آپ سے حج کے لیے مدینہ کب روانہ ہوئی اور کب مکہ پہنچے گی؟ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ یاد نہیں کیا؟ کدھر یاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران مسلمانوں کو اپنے سے بدلے لینے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سر کدھر ہے بیٹا؟ کھڑے ہو جو، اسٹینڈ اپ. ہاتھ پیچھے، ہاتھ اوپر. یاد نہیں کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی نا. سائڈ پہ کرو گے. اور ٹیسٹ پلیس ان پاکستان. Jackpot. When was objective resolution passed? حسنین. آپ کو ڈاؤن کراؤں جی. When did India-China war take place? 1962. ایک بچی نے ابھی آئی، اس نے سارے یاد. پڑھتے نہیں ہونا، یاد نہیں کرتے. بچیاں پڑھتی ہیں، محنت کرتی ہیں، آپ لوگ نہیں پڑھتے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سن سکتے ہیں. نہیں یاد کر رہے ہیں. یاد جب تک نہیں ہوگا میں نے اپلائی نہیں کروانا. پر اگلے ٹیسٹ میں تو اپلائی پھر جب تک یہ چیز یاد نہیں کرو گے. Who won the 2012 T20 Cricket World Cup? West Indies. West Indies. What is Eid prayer is in Islam? سر واجب. Cos bracket 90 minus x bracket close is equal to Sir, cos X. Minus cos x. sin x. How many sides of parallelogram are there? 4. When was Rome defeated by Muslims? What are the چلو یہ چھوڑو. How many shaheeds were there in غزوہ احد؟ آسان پوچھتے ہیں. 14 سر. Sir, یہ تو 17. سمپل ہے یار. یہ میٹر نہیں پڑھا ہے آپ نے، 8ویں پڑھا ہے غزوہ احد بدر کے بعد. Who was the first one to translate Holy Quran in Urdu? Sir, Shah Abdul Qadir. The first OIC conference held. یاد نہیں ہے بیٹا آپ لوگوں کو کیوں؟ 69 بعد پہلے 20 یاد ہیں. کون نے ٹچ کیا؟ پڑھا نہیں. سنو آپ کھڑے ہو جاؤ بچے، بیٹھو ادھر. بھائی سن رہے لیکچر؟ امی اس لیکچر سن رہی ہے آپ کے؟ جی سر. بھائی نے کچھ کہا نہیں ہے ابھی جب آیا تھا؟ بھائی کچھ کہا نہیں ہے؟ کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت کیا ارشاد فرمایا؟ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن آپ ایک صفحہ کو یاد نہیں کر سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے، حیرت ہے. حالانکہ یہ ایک صفحہ یاد 5 منٹ لگتے ہیں سر، جسٹ 5 منٹس. بہت ہی نلائق 2 گھنٹے کا کام ہے. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے 10 گھنٹے سوتے بھی رہو، 5 گھنٹے نمازیں پڑھتے رہو، 15 گھنٹے پیچھے رہتے ہیں. 15 گھنٹے میں آپ ایک صفحہ بھی یاد نہیں کرتے. 5 گھنٹے چلو ادھر کام کر رہے ہو میرے پاس ہے، یہ 10 گھنٹے تو پڑھے نا خالص. 10 گھنٹے میں یعنی کہ 20 سوال ہیں تو 20 سوال آپ 10 گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتے. آدھے گھنٹے ہی پڑھتے رہو، ایک سوال کو رٹ لگا دو، کبھی بھولے گا نہیں. ایسا ہی ہے نا. ایک سوال یاد آدھا گھنٹہ چاہیے، کیونکہ بچہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے اسٹڈی کے معاملے میں. ہی از ناٹ انٹرسٹیڈ، پڑھنا ہی چاہتا ہوں. ابھی آگے طرف آتے ہیں.
When was the first battle of Panipat? 1526. When was the second battle of Panipat? 1527. When was the third battle of 15? क्या बताया? 15 दिल में ऐसे कह दिए. 1556. थर्ड कब हुई? चलो ये बताएं. 1569. जी आप बताएं. 1761. 1761. अभी 20 ये भी याद आपको नहीं है. जब तक बच्चे याद नहीं करोगे ना फ़ायदा नहीं है. नहीं तो मेहनत नहीं करोगे टाइम गुजर जाएगा, एज ज़्यादा हो जाएगी. मैं बताऊँ टेस्ट दोगे टेस्ट पास नहीं होगा. मैं यही कर सकता हूँ, नोट दे सकता हूँ, याद आप लोगों ने करना है. ये बच्चे जब याद कर सकते तो आप भी याद कर सकते हैं. जी कल बुखार गए यार कल होगा कल तो बुखार था ना. मैं पिछला सुन रहा हूँ आपसे. 75 तो पिछला था ना जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आप भूल गए हैं. इसका मतलब आगे जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हो. ऐसा ही है ना. और ये तो बहुत ही ज़रूरी है नोट्स. ये तो पहली बुक आपके हाथ में है अभी, जस्ट पहली. ISB तो स्टार्ट ही नहीं लिया अभी आपने. इसके बाद इंग्लिश की बुक है, अब बाकी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो सारी याद करानी है. अभी तो पहली बुक है. ये लो नोट्स, इसको दे दें बच्चे को. वीडियो बनाने का मकसद ये कतई नहीं है कि बच्चों को इंसल्ट करना. मकसद ये है कि बच्चे वीडियो देखें, खुद थोड़ी शर्म महसूस करें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. खुद थोड़ी सी शर्म महसूस करें कि ये तो मेरे पेरेंट्स देखते हैं, भाई बहन देखते हैं. फिर थोड़ा प्रेशर होता है ना बंदे के जहन में, यार वीडियो बन रही है, डर होता है. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. जी सर. और इस डर की वजह से हमारे बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुई हैं. और तो मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ हम जस्ट वीडियो बना अपलोड करते हैं. अच्छा करेंगे मैं अप्रिशिएट करता हूँ. कितनी वीडियो अप्रिशिएट किए हुए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि नहीं करता हूँ. अच्छी चीज़ पे अप्रिसिएशन मिलती है, आपको शाबाशी मिलती है. नहीं पढ़ा कि तो डांट वीडियो के अंदर ही कर देता हूँ. ये नहीं कि मुनाफकत तो नहीं है ना. मुनाफकत में क्या होगा, हर चीज़ हम वो पेश करेंगे बहुत अच्छी है, देखने वाले कहेंगे अकेडमी बड़ी ज़बरदस्त है, इधर जाना चाहिए. लेकिन जैसे हम वैसे ही पेश करना चाहिए अपने आप को. कंपटीशन आपका अपनी ज़ात के साथ है. किसके साथ है? अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन है. एक बच्चा अगर तैयार होता है मेरी अचीवमेंट है. अगर ऐसा भी सिलेक्ट हुआ है, ISB गया हुआ ना, आज उसका दूसरा दिन है मेरा ख्याल है, कल पहुंचा था ना ISB. और वो बच्चे ने मेहनत की हुई है बहुत ज़्यादा. की है कि नहीं मेहनत? अगर उसकी पर्सनैलिटी उनको पसंद हो जाती है, मेहनत उसने की है, कोई शक नहीं है. खुशी किसको होगी? बच्चे को तो होगी ना. खुश आपका टीचर होता है या आपके माँ बाप होते हैं. दो लोगों को कोई गरज किसी से नहीं है. जी सर. कोई लोगों को किसी गरज नहीं है. अगर आज कामयाबी हासिल करते हो, सक्सेस हासिल करते, लोगों को खुशी नहीं दुख होता है. आजकल हमारे लोग माशरे में सैडेस्ट हैं. खुश होने वाले लोग कम हैं जो किसी की अचीवमेंट पर खुश होते हैं. सैडेस्ट माशरे में जी रहे हैं हम लोग. खुशी दो ही बंदों को होती है, माँ बाप को होती है या आपको उस्ताद को होती है. ऐसा है कि नहीं है? बाकी हम दुआ करते सारे बच्चे सेलेक्ट, लेकिन बच्चे मेहनत भी तो करें ना. 5 सफ़े जस्ट आपने याद करने हैं. कितने याद करने हैं? इस बच्चे ने छोटे ने सिर्फ 1 सफ़ा याद करना है. ये 1 सफ़ा 20 सवाल और आप डेली के 100 के सवाल हैं. मुश्किल होती है? कितने घंटे पढ़ती हो? कितने घंटे पढ़ती हो? सर सुबह नमाज पढ़ के उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ 9 तक, और फिर 12 से 2:30 तक. तो पिछला बार रिवाइज करते रहो. मगर 4-5 घंटे पढ़ती हैं ना. जी सर. सिर्फ 5 घंटे पढ़ो आप. कितने घंटे पढ़ें? सिर्फ जस्ट 5 मिनट्स, 5 आवर्स. मैंने सुना आपसे कितने 5-10 मिनट सुनता हूँ. 5 घंटे आने स्टडी करनी है. लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, 5 से भी ज़्यादा पढ़ो. अच्छा, हर वक्त पढ़ो अगर आप वाकई सिलेक्ट होना चाहते हो. सिर्फ नोट्स याद ना करें, हर चीज़ देखें. क्वेश्चन के आंसर से क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन के अंदर से और कोई काम ना करें. टाइम ज़ाया मत करो बच्चे इधर उधर टिकटॉक पे, फेसबुक पे, फजूलियात पे. दोस्तों के साथ कोई काम नहीं आएंगे. दोस्त काम नहीं आएंगे. आज आपकी कोई पोजीशन होगी ना,
کوئی اسٹیٹس ہوگا, کسی پوزیشن پہ ہوں گے, ہر بندہ آگے پیچھے آئے گا. خدا نہ کرے آپ ناکام ہو جاتے ہو زندگی میں, کوئی بندہ آپ کو منہ نہیں لگائے گا. ٹائم لوگ ضائع نہیں کرتے. چڑھتے سورج کو سلام ہے. بات ہے یہ سمجھ, لوگ اسی کے پیچھے جاتے ہیں جس سے مطلب ہوتا ہے, اپنی ضرورت پہ ہوتی ہے بندے کو. جتنی بڑی پوزیشن ملے گی تو آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, لوگ آپ پیچھے آئیں گے. ایک نکھٹو سا بندہ ہے, نکما ہے, وہ خود معاشرے پہ بوجھ ہے تو اس نے کیا کسی کا کام آنا ہے. اس لیے آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں کچھ بہتری ہو, آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے, اگر یہ نیت ہے, آپ نے آپ کو صحیح رگڑا دو. یہ وقت رگڑا دینے کا, جتنا دے سکتے ہو اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دو. اسٹڈی میں معاف نہ کرو اپنے آپ کو. صبح سویرے اٹھ جاؤ, فجر سے بہت پہلے اٹھ جاؤ, تہجد پڑھو, اس ٹائم 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لو اسٹڈی. یہ نہ سوچو سردی ہے یہ گرمی ہے. فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ, وظائف کرنے ہیں وظائف کریں, تلاوت لازمی کریں. 1 پاؤ ہی پڑھ لو سپارہ, آخرت بھی بنانی ہے نا. اس کے بعد اپنا ایک شیڈول بنائیں. فارغ ہیں آپ دونوں بھائی, کوئی کام نہیں ہے نا. نہ ابو نے دکان پہ آپ کو کام دیا ہوا ہے, نہ کچھ دیا ہوا, ایسا ہی ہے نا. سر ابو نے آؤ کا اسٹڈی بچے کرو تاکہ آپ کا فیوچر بن جائے. پھر آپ دیکھو کہ میں کس چیز میں ویک ہوں. آپ بیٹھ جاؤ نا فجر کی نماز کے بعد, ناشتہ ماشتہ کر کے اسٹڈی میں بیٹھ جاؤ. دونوں الگ الگ بیٹھ جائیں, ایک کمرے میں بیٹھ جائے, دوسرے روم میں بیٹھ کے پڑھیں. پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ یار اس گھنٹے میں اتنی دیر کے بعد 2 گھنٹہ ہم ایک دوسرے سے سنیں گے, ایک دوسرے سے کیا کریں گے, سبق سنیں گے. ایک صفحہ اتنی دیر میں یاد ہو جائے گا. پھر سنانا ہے آپ ایک دوسرے کو. اس طرح آپ بار بار اپنی سسٹر کو کہہ سکتی ہیں, یا گھر میں امی پڑھی لکھی ان کو کہہ سنیں میرے سے. یہ نوٹس یاد کرنا 1 ہفتے کی مار ہے, جس طرح سے میں بتا رہا ہوں. اچھا وقفہ صرف 2 یہ اسٹڈی میں وقفہ دیں, نمازوں کا وقفہ دیں, ٹھیک ہے. ایکسرسائز کا وقفہ 2, ایکسرسائز لازمی کریں 1 گھنٹہ. نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہونا چاہیے. کوئی اور کام مت کرو. ہاں خبرنامہ ہے وہ سنا کریں, نیوز وغیرہ موبائل پہ کہ آج کل کیا اپڈیٹ ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. باقی آپ نے پورے فوکس آپ نے کدھر کرنا ہے, اسٹڈی پہ کرنا ہے. یاد کیسے نہیں ہوگا بچے. کوئی دوست کہتا ہے کہ اس کا سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار, میں اسٹڈی پہ میں PMA کی تیاری کر رہا ہوں. آپ بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, میرا ٹائم بھی ضائع مت کریں. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے نا. اگر ایک انسان کو ٹائم ضائع کر, سب سے قیمتی انسان کا ٹائم ہوتا ہے. اگر ایک انسان کی وجہ سے آپ کا ٹائم جو بہت ہی قیمتی ہے ویسٹ ہو رہا ہے, اور آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے, زندگی تباہ ہونے کا مقصد, ٹائم ضائع نہ سمجھا جائے, زندگی تباہ کر دی. ایسا ہی ہے نا. زندگی تباہ تو نہیں کر سکتا, اپنی لائف بنانی ہے آپ لوگوں نے. کل میں چاہتا ہوں کہ جو 5 اپنے 20 ہے نا, پہلے 20 یاد کرو, صحیح ریوائز کریں. کتنے پہلے 20, آپ آگے جائیں, آپ 80 تک یاد کرو, ٹھیک ہے. پہلے 20 جو ہے آپ نے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو یاد کر کے لاؤ, تاکہ میں مجھے پھنسا دوں نا, مجھے پھنسا دوں, تاکہ میں تنگ آ جاؤں, یار اس کو تو ہر ایک چیز آتی ہے. اس طرح آپ جو ہے 1 صفحہ نہیں, آپ 2 صفحے یاد کریں. کتنے یاد کرو, 2 صفحے. ایک اردو کا کرو, ایک اسلامیات کرو, ایک انگلش, 3 بلکہ یاد کرو. اب آپ ٹف ٹائم دے دو بچے. ادھر میں بلاؤں گا سر میرے پہ ٹائم نہیں ہے, میں اسٹڈی کر رہا ہوں, تاکہ میں ہوں یا نہ ہوں کمرے میں دیکھنے جاؤں, یا مجھے پتا ہو عبداللہ پڑھ رہے ہیں, مجھے یہ یقین ہو عبداللہ اس ٹائم اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی کہہ دیا کل پھر وہی حالت ہوگی. میں تو پھر ویڈیو بناؤں گا, پھر میں بےزتی کر دوں گا ویڈیو میں. میں تو ویڈیو بناتا ہوتا ہوں. اور جو بچے آتے ہیں میرے پاس, انہیں پہلے پتہ ہو کہ ویڈیو بنتی ہے. اگر پڑھنا نہیں ہے, اگر لوفری کے لیے آنا ہے تو لوفری نہیں کرنے دوں گا. یہاں پنڈی میں گھومنے پھر نہیں دیتا. اس کی زندگی پڑی ہوئی ہے. بال رکھتے ہیں نا بڑے بڑے بچے, بال نائیوں کی دکان پہ اسٹائل دیکھتے ہیں بالوں کے, اسٹائل آگے ادھر داڑھی رکھی ہے اسٹائل. انہیں کہا تو کا تیرا کام ہے, ایسا دوست مل جائے.
टिक टाकर है, कोई और वीडियो बना रहे हैं। आपने अभी सोल्जर बनना है, क्या बनना है? और सबसे बेहतरीन शोबा भी पाकिस्तान आर्मी नेवी फौज है नौकरी के हवाले से, इससे बेहतर कोई नहीं है। नेवल आपकी ज़िंदगी तो बन जाएगी ना। लोग जो मर्जी कहते रहे हैं, लोगों की परवाह मत करो। फौज का कोई मोरल डाउन नहीं है, इन लोगों का मोरल डाउन हुआ है। बाहर जो लोग हैं बेचारों का मोरल डाउन है, वो एक दूसरे का मोरल डाउन करके बैठ रही हैं। फौज का मोरल तो डाउन नहीं है। आर्मी अफसर का मोरल डाउन देखा कभी? फौज तो उसी तरह फौज है, काम कर रही है माशाल्लाह, जाने कुर्बान कर रहे हैं। फौजी का मोरल डाउन है, उसकी ट्रेनिंग हुई है PMA से, उसका मोरल कैसे डाउन हो सकते हैं? जो सिलेक्ट नहीं होते ना बच्चे, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, रिजेक्ट हो, नाकाम हो जाते हैं किसी वजह से, या वो बच्चे जो नेगेटिव टाइप बच्चे हैं, वो फिर कहते हैं नहीं फौज ऐसे मोरल डाउन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। फौज के अंदर फौजियों का मोरल डाउन तो नहीं है, जो रिटायर अफसरों का मोरल डाउन है। और जिसने जाना है आज भी जा रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। कितना रश होता है सेंटर पे, आपको पता ही है। हज़ारों बच्चे जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। कैडेट कॉलेज का टेस्ट था छोटे बच्चों का, PF का, कितना रश था। बच्चे आप मेरे साथ गए थे, जगह कुछ नहीं थी, कार्ड सारे तकसीम हो गए हमारे वहाँ पे। उनके पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे, रश ही रश, रश ही रश। तो आवाम किधर से आ गई इतनी ज़्यादा? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब टेस्ट होंगे पहले आप जाना ना जरा सेंटर में, देखना कितना, BSN से पूछना कितना रश था। प्राइवेट नौकरी से सरकारी नौकरी बहुत बेहतर है, और सरकारी नौकरी में सबसे बेस्ट नौकरी आई आर्मी नेवी एयरफोर्स की। ये तो एक पैशन, एक देखें, एक नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, बल्कि एक खिदमत है, बहुत बड़ी जज्बा है, एक जुनून है। ये आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आपका जो खून है ना, ब्लड गर्म हो जाता है। और सबसे खूबी आर्मी वालों की क्या खूबी हैं फौजियों की? सबसे बड़ी खूबियाँ दो हैं। वैसे तो फौजी अफसर में बहुत सी खूबी हैं, चाहे फौजी अफसर हो, चाहे फौजी सोल्जर हो, चाहे फौजी जो वर्दी जिसने पहनी है, चाहे आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में, जिस बंदे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दो बहुत बड़ी खूबियाँ होती हैं। कौन सी? कौन सी? जो सिविलियन में कम नज़र आती है हमें, बहुत कम लोग सिविलियन ऐसे होते हैं। कौन सी खूबियाँ? डिसिप्लिन, वो तो है ही है ना। इसके अलावा करेक्टर की कौन सी खूबी है? पॉजिटिव थिंकिंग, एक देखो, एक है उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रस्ट वर्दी होगा। फौजी बंदा होगा, आपको धोखा नहीं देगा। इलाज कराने सारे सिविल CMH क्यों जाते हैं? सिविल हॉस्पिटल भी है ना, CMH की तरफ क्यों दौड़ते हैं? उन्हें पता नहीं कि जो मशीनरी है, जो डॉक्टर्स हैं, काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं, ठीक है, डिग्री इनकी असल हैं, ट्रेनिंग इनकी सही इदारे में हुई है। अगर उसने डॉक्टरेट की है तो सही जगह डॉक्टरेट की हुई है। स्पेशलिस्ट है तो स्पेशलाइजेशन सही जगह से की होगी। आर्मी ने ट्रेन किया सेम। एक खूबी क्या? ट्रस्ट वर्दी होगा, काबिलियत की वजह से ट्रस्ट वर्दी है, काबिल होगा और ट्रस्ट वर्दी होगा। चलो आप कहते हैं नलायक बड़ा नलायक है, कुछ लोग ये भी इतराज़ करते हैं ना। सिलेक्ट होकर दिखाएं ना मुझे, डॉक्टर सिलेक्ट होकर दिखाएं मुझे। कितना मुश्किल ट्रेनिंग है, AMC में जाना कितना मुश्किल है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में। फिर डॉक्टर बनना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर PMA की ट्रेनिंग आसान है क्या? सिर्फ आप CMA अंदर दाखिल हों, कितनी सफाई नज़र आएगी आपको? आएगी कि नहीं आएगी? उनकी वार्ड देखें, उनके सारा वो चेक सिस्टम देखें, एक डिसिप्लिन नज़र आएगा। इससे इलाज बेहतरीन होगा, दवाइयाँ 2 नंबर नहीं होंगी। ट्रस्ट वर्दी लोग होते। फौजी क्या है? उस पर एतबार कर सकते हो आप। सिविलियन कहते हैं ये बेवकूफ़ होता है, वो होता है सीधा साधा, एतबार देने वाला, एतबार करने वाला। सिविल में क्या फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, सिविल में फ्रॉड है, झूठ है। दूसरी चीज़ सच्चा होगा, फौजी सच बोलेगा, वो झूठ जो सिविलियन में होती हैं। बात है ये समझिए। आपको पता है ये बंदा मेरी तरह है, नौकरी कर रहे हैं, मज़ा आएगा वहाँ पे, हर बंदा ही काबिल एतबार होगा, हर बंदे पे आप ट्रस्ट कर सकते, रिस्पेक्ट दे रहा, दिल से देता रिस्पेक्ट। बात है ये समझ। एक फैमिली होती है फौजी, फौज की क्या एक फैमिली है,
اس لیے آپ فوج میں جانا چاہتے ہو نا. یہ تو نہیں کہ فوج میں آپ کی عزت بہت زیادہ ہے, یہ فوج میں جناب آپ کو پیسہ بہت مل رہا ہے یا شہرت مل رہی ہے, اس لیے تو نہیں. یہ چیزیں بھی دیکھو نا کہ فوج کے لوگ جو وہ ٹھیک ہیں, ٹرسٹ وردی لوگ ہیں, دھوکے باز نہیں ہیں. بات ہے یہ سمجھ. جی سر. اگر اس ماحول میں جانا ہے, ایسے بہترین ماحول میں جانا ہے, پھر محنت کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو آپ نے بہت ٹف رف ٹائم دینا ہے. آپ صرف کیڈ کالج میں چلے جاؤ, اچھا کالج ہے نا, ملٹری کالج جیل میں چلے جاؤ نا, وہاں دیکھو کیا کیسی لائف ہے. گھر جانے کو دل نہیں کرے گا, بچوں کو دل ہی نہیں کرتا گھر جانے کا. ہر چیز میں ایک ڈسپلن ہوگا. پی ٹی کر رہے ہیں سارے کر رہے ہوں گے, گیم کھیلتے ہیں سارے گیم کھیل رہے ہوں گے, ایک جوش جذون ہر چیز نظر آ رہی ہے, لگن نظر. وہاں جو افسر ہیں دل سے محنت کر رہے ہوتے ہیں. زیرو بچہ جاتا ہے ہیرو بنا دیتے ہیں وہاں سے. اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے. اسی لیے پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہوئے سول لوگ بھی, جو سول بڑے بڑے محکمے ہیں, وہاں ہیڈ کس کو بٹھاتے ہیں؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فوجی بیٹھا ہوتا ہے نا, کیوں؟ ٹرسٹ وردی ہے, آنیسٹ ہوگا, وہ کرپٹ نہیں ہوگا. لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا, ویسے کر رہے ہوتے ہیں. جو فوج میں رہا ہے اسے پتہ ہے فوج میں کتنی زیادہ محنت ہے, اور خدمت صحیح معنوں میں صحیح خدمت ہے. یہ فوجیوں سے پوچھیں جو آرمی میں نوکری کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ میں کویشچنز ہیں آپ کے, کسی قسم کا کویشچن ہے تو پوچھیں. سر میرا کوشچن ہے کہ انسان کا جو نام ہوتا ہے کیا اس کی پرسنالٹی پر اثر کرتا ہے؟ ہاں, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہے, اختلاف ہے علماء کرام میں. کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن اثر یہ ہوتا ہے کہ نام اچھا ہو تو میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے اثر, کافی ہوتا ہے. تجربے میں یہ بات ہے یہ نا, پیرنٹس کو چاہیے کہ نام اچھا اسلامی رکھے نا, جی سر. اثرات پڑتے ہیں ویسے یہ نام. جی سر برائی سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا؟ بچے برائی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اور نیک لوگوں کی صحبت. نظر بدل گئی نظارہ بدل گیا, کہتے ہیں نا, نظر بدل گئی نظارہ بدل گیا. نظر آج آپ بری چیز کی جا رہی ہے تو آپ کی سوچ گندی ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی. نظر اچھی چیز کی طرف جائے گی تو سوچ اچھی ہو جائے گی. محفل کو چینج کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی میں اچھائی بھی اور برائی بھی ہے. یہ تو ایک معاشرہ ہے نا, سوسائٹی ہے. میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اسے کیسے لیتا ہوں. میں اچھا بننا چاہتا ہوں یا برا بننا چاہتا ہوں. یہ پہلے سوچنا چاہیے ہمیں کہ برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے. برائی کا انجام برا ہے, اچھائی کا انجام کیا اچھا ہے. ایسے راستے میں نہ چلوں جو برائی والا راستے ہے, ایسے راستے پہ چلوں جو اچھائی والا. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلاؤں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل انعام نازل ہوئی ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ غضب ہے. تو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. انسان کے بس میں کچھ نہیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے انسان اچھائی کرتے ہیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے برائی سے بچتے ہیں. انسان تو کمزور ہے. اگر برائی سے بچنا چاہتے ہو, کیا کویشچن کیا کیا آپ نے؟ برائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا فضل تلاش کریں, دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت یہ دعا کیا کریں جب بھی دعا مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا, برے کاموں سے بچا. تو نماز جو ہے نا, اگر سکون نہیں دیتی, اگر نماز سکون نہیں دیتی تو سکون سے نماز پڑھیں, پھر سکون دے گی. سکون سے نماز نہیں پڑھتے نا, تیزی سے پڑھتے ہیں, توجہ کہیں اور رکھتے, پتہ نہیں ہوتی. میں کہیں بھول جاتا ہوں نماز, اپنی میں نماز کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھی پڑھ کے بھول جاتا, پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, تو توجہ ادھر ادھر ہوگی. میری توجہ ہوتی ہے نوٹس میں. ابھی بچے نوٹس مانگے, میں نوٹس کیسے دوں؟ ابھی بچے اکیڈمی میں آ رہے ہیں, ابھی میں ادھر جانا ہے, میں ادھر جانا ہے. توجہ نہیں ہے صحیح, فوکس نہیں ہے. نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. پڑھنی نہیں بلکہ ادا قائم کرنی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد قائم کرنی ہے کہ میں معاشرے میں کر کیا رہا ہوں, میرے معاملات کیسے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگس کیسی ہے. اگر نماز پڑھ کے میں جھوٹ بولتا ہوں, نماز پڑھنے کے بعد بھی میں اگر فراڈ کرپشن لگائی ہوئی ہے میں نے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز قبول ہے کیا؟ اور نماز تو قبول نہیں ہے. نمازی بندہ تو جھوٹا نہیں ہوتا نا.
وہ تو سیدھے راستے پہ ہے. جیسے نماز کو سکون سے پڑھنا چاہیے ہم سب کو بشمول میرے, تاکہ ہمیں نماز سکون دے. پھر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں, کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ برائی سے بچنے کی ہمیں وہ اللہ کی مرضی نہ ہو, نہ اچھائی کرنے کی وہ ہے توفیق ہے, جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہوں کہ اس طرف اللہ کا فضل ہوگا تو ہم اچھائی کر پاتے ہیں نا. لیکن دعا اور پھر کوشش کرنی چاہیے ہم طرف سے, یار اچھے ایسے کام نہ کریں, تھوڑا اپنا وہ جبر کرنا پڑتا ہے نا, صبر بھی کرنا ہے اور جبر بھی کرنا ہے. وہ ایک چیز اچھی لگتی ہے مجھے, فرض کو مجھے کوئی بیماری ہے, ڈاکٹر نے منع کیا کہ یہ خوراک نہیں کھانی, پھر میں کھاؤں تو اپنے پہ جبر ہے. جی بچے آپ کا سوال کیا ہے؟ اگر انسان کسی کام میں ناکام ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناکامی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. انسان ہم لوگ اللہ والے ہیں نہیں کہ پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں یا صبر کر لیں ایک دم. اور صبر تو پہلی دفعہ صبر ہوتا ہے. صبر یہ نہیں کہ رو پٹ کے بندہ کہ میں صبر ہو کر لی. صبر تو ہے کہ پہلی دفعہ ہی آپ صبر کریں. ناکام ہوا تو حوصلہ رکھے, اور کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہمت ہار گیا نا, مورال ڈاؤن کر لیا یا خود ڈسکریج کر لیا اپنے آپ کو, تو پھر ناکام مزید ناکام ہوگا. اگر وہ بالکل گر گیا تو اسے خود ہی سنبھالنا ہے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے, پھر اپنے آپ کو حوصلہ دینا پڑتا ہے. اللہ پہ امید رکھنی چاہیے اچھی, بلکہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ. یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس میں میری بہتری ہے, اسی میں بہتری ہوگی. دنیا آزمائش ہے, میں محنت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر سے اگر نہیں ہو رہا تو کہیں اور سے ہوگا. کامیابی یہاں سے نہیں مل رہی تو کہیں اور سے نہ کام. یہ لیکن یہ اسٹڈی ضائع نہیں جائے گی. اب یہ بتاؤں میں, جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اکیڈمی میں آتے ہو, پڑھتے ہو, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کلاس ہے, آنا جانا ٹائم, سردی گرمی ہے, یہ ضائع تو اللہ ناانصافی تو نہیں کرتا. اللہ کسی کا ناانصافی نہیں کرتا. آپ محنت کرو, یہ محنت کا نعم البدل مل جائے گا, حوصلے سے اچھا مل جائے گا. اگر آپ کا ایشو بن گیا, میڈیکل کا ایشو بن گیا آپ کا, یا پھر آپ کا ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوئی, یا ISB ابھی آپ کے بس میں نہیں ہے نا, وہ تو کریکٹر ایسا, پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے جس میں ایسا کیا ہوا ابھی, ایسا اللہ کرے ہو جائے ریکمینڈ, ہم دعا کرتے ہیں. اور خدا نہ خاصا نہیں ہوتا, ناٹ ریکمینڈ ہو جاتا ہے. ناٹ ریکمینڈ ہوگا دو اس کے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ اس لیے میں کہتا ہوں دوستوں کو نہ بتاؤ, زیادہ دوستوں کو نہ بتایا کریں. لوگ مورال ڈاؤن کرتے ہیں. ناکام ہوں گے, ہر بندہ پوچھے گا کیا بنا, پتہ بھی آپ کو اس کو ہوگا کہ یہ ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. جب دوسرا پوچھتا ہے کیا بنا, پھر دل پہ بڑی وہ گزرتی ہے, پھر بندہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. چھپ کر کے اپنا پڑھو, اسٹڈی کب اپلائی کر رہے ہو, کب ٹیسٹ دیں, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں اپلائی کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے, راز رکھیں اپنا. فائدہ ہے بتانا, نظر بھی لگتی ہے اور ویسے بھی نہیں بتانا چاہیے. اور اللہ کرے ہو جائے. دوسرا آپشن اگر نہیں ہوتا, فرض کرو, تو لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. پھر بچانا اپنے آپ کو خود ہی ہے نا. ناکام ہے, نیچرل بات ہے, وہ روئے گا. یا کوئی بھی بندہ ناکام کسی ٹیسٹ میں بھی ہو جاتا ہے, شروع میں پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہم وہ تو نہیں ہے اللہ والے, ولی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, جیسے اللہ کی مرضی ہو, کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو بڑے اونچی بستیاں ہوتی ہیں. ہم دنیا دار معمولی سے لوگ, گناہ گار لوگ ہیں. پھر اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت جو موٹیویٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ کوئی بچہ مایوس ہو گیا, دونوں دفعہ رہ گیا, ہر جگہ سے فیل ہی ہو رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں, اسے بھی نہیں ہمت آنی چاہیے. ایمان رکھیں اللہ کی ذات پہ. کیا رکھیں؟ دوبارہ محنت کرو, بار بار محنت کریں. موٹیویشنل اسپیچز سنا کرو لوگوں کی, موٹیویٹڈ نغمے سنا کریں, موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, سیشن لیا کریں سائیکالوجسٹ کے. اچھے سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے کیا لیا کریں, سیشن لیا کریں. میرے نالج میں بھی ہیں اچھے میل بھی ہیں, فیمیل بھی. جس فیمیل نے مجھے میسج کیا, برگیڈ صاحب کی میسج ہیں, یہ ابھی نہیں سیشن بھی رکھنا چاہیے اگر بہت ہی آپ پریشان ہو گئے تو. لیکن ایسے بندے کے پاس رکھیں جو قابل اعتبار ہو نا. یہ ڈاکٹر صدر تو میری اسٹوڈنٹ ہیں, برگیڈ صاحب کی مسز ہیں, جو ادھر آئے, برگیڈ سجاد.
मैकेनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम तो मशवरा ऐसे लेते हैं, वो मैं टीचर हूँ उनका, ज़ाहिर है मशवरा अच्छा दे देती हैं। हर बंदे को ज़रूरत होती है, ये तो नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मशवरा पर ज़्यादा अगर आपको टेंशन, इस्तिखारा करें, क्या करें, नफल पढ़ें, फिर एक दुआ होती है इस्तिखारा की, वो करें, अल्लाह पे छोड़ देंगे, अल्लाह से मशवरा कर लें कि मैं अभी क्या करना है, किधर जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात पर रास्ते बनाती है, वो असबाब पैदा कर दे, क्या वो काम हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सही करीब रहो यार, क्या हो, ऐसे काम करो अल्लाह खुश हो, अल्लाह को खुश रखना है बस। ऐसे काम नहीं करने चाहिए मुझे, अल्लाह नाराज़ हो। कबीरा गुनाह से कम बचो, छोटे मोटे तो हमारे बस में नहीं हो जाते, वो भी बचना चाहिए, लेकिन बड़े गुनाह से तो बच सकते हैं ना। ऐसे गुनाह मत करें, अल्लाह की नाराज़गी मोल नहीं लेनी चाहिए। तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत से, पर अल्लाह की ज़ात क्या, अल्लाह की मदद आती है। पर आपके वहम, हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता, अल्लाह ताला वहाँ से अता करते हैं। अल्लाह ताला निकालते हैं अपने बंदे को, जिसे अल्लाह प्यार करता है ना, अल्लाह ताला बुराई के करीब नहीं जाने देता। और ऐसे असबाब आप मैंने इधर कर रहे हो काम, देखो मैं नोट्स इधर मैं बेच होता हूँ, बेचने सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं खुद लगाता हूँ दीवारों पे जाके ना, ये पोस्टर खुद लगाता हूँ। मेरा ये कोट सारा गोंद से ख़राब हो जाता है। जब लगा तब कमर से बच्चे ने कहा सर ये एकेडमी किधर है, मैंने कहा इधर कौन है, मैंने कहा मैं ही हूँ। कहते मुझे यकीन है आप हैं मेजर इमरान। कहते मुझे आज सही इंस्पिरेशनल मिली है। मैंने अपना कहा नबी पास ने कि हम भी करेंगे, तो किसी को कौन लगा हुआ इधर फेंक देते हैं, किसी को पैसे भी दो उधर फेंक के चले जाते हैं। तो मैं 7 स्टूडेंट को रखता हूँ, 7 स्टूडेंट होते हैं और वो लगा रहे होते दीवारों पे, मैं इधर लगा रहा हूँ पोस्टर। अभी ठंड की वजह से मैंने ज़ाहिर कि शुरू नहीं किया काम, नहीं ये कार्ड खुद तकसीम कर रहा होता हूँ मैंने, 7 बच्चे कर रहे होते हैं। ये छोटे ने बड़े ने कितने तकसीम किए हैं। एडवर्टाइजमेंट किधर हो रही है, पिंडी में। बच्चे किधर से आ जाते हैं, कोयटा कराची से आ जाते हैं, नोट्स उधर से कराची, मुझे क्या पता कौन बताते हैं, कराची और कोयटा से फ़ोन आते नोट्स नहीं है। तो ये क्या है, अल्लाह ना इंसाफ़ी तो नहीं करता ना। मेहनत किसी की ज़ाया नहीं जाती यार, हो नहीं सकता। मेरा ईमान अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाता। आज किसी की मदद करते हो आपको डबल ट्रिपल मिल जाते हैं, आजमा के देखने में। किसी का ज़्यादती ना करो, जुल्म ना करो, नाकाम होंगे भी नहीं इंशाल्लाह। क्यों नाकाम होंगे, नाकामी का मत सोचो। अच्छा नाकामी का आपने होना ही कामयाब है, बस ट्राई है ना। एक ट्राई में नहीं आगे गया, दूसरी ट्राई में चले जाऊँगा, तीसरे में, इस ट्राई में आर्मी में नहीं, किसी और ट्राई में चले जाऊँगा। नाकाम तो नहीं होना हमने, नाकाम कोई भी नहीं है। ज़हन यहाँ पे कामयाबी है, क्या है, माइंड में कामयाबी है कि हम कामयाब हैं, हम नाकाम हैं ही नहीं। ज़हन में नाकामी पैदा रख लेना, फिर मोरल डाउन हो जाएगा। नाकामी का मत सोचो बच्चे। हमारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट नाकाम होते ही नहीं, ना सोचते हैं। आप सारे माशाल्लाह कामयाब है, मेहनत कर रहे हैं। हर वो बंदा जो मेहनत कर कामयाब है। मैं इधर वीडियो में कामयाब हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नाकाम तो नहीं है। ऐसा ही है ना, जी सर। मेरी कामयाबी ये है कि मेहनत कर रहा हूँ, जज्बा है मेरा, जज्बा रहना चाहिए बस। जिस दिन तेरा जज्बा ख़त्म हो गया तो नाकाम है। मेरे पास एक बच्चा भी नहीं होता, मैं वीडियो बनाता हूँ, वाइट बोर्ड लेके बनाता हूँ, तो मैं नाकाम नहीं होना चाहता, ना नाकाम होना है मैंने, हिम्मत नहीं हारनी। क्या ख्याल है, पर अच्छे अच्छे लोगों से मिले, हमारे दोस्त बड़े अच्छे मोटिवेटेड हैं, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। नाकाम क्यों होंगे, कोई कहे भी नाकाम हो गए, कौन सा नाकाम होगा, कोई नाकामी नहीं है। और ट्राई मैंने किया, दोबारा ट्राई करूँगा, इंशाल्लाह कामयाब होकर दिखाऊंगा मैंने। हिम्मत हार जाना नाकामी है, जब तक तो हिम्मत कायम दायम है ना तो कामयाब है। जिस दिन हिम्मत हार गया ना, मायूस हुए, वो इब्लीस हुए। कौन हुए, मोमिन कभी नाकाम नहीं हो सकता। मोमिन और शैतान में तो यही फ़र्क है ना, शैतान इब्लीस होता है, वो मायूस हो जाता है, मोमिन तो नहीं होता। आपकी दोनों टांगें काट भी दी जाए ना, अब एक हमारा रिलेटिव, उसकी दोनों टांगें काट दी शुगर की वजह से, इतना यहाँ तक काटा गया, टांगे के पार्ट सारे काट दिए। हर जनाजे में पहुंचा हुआ था वो, हर शादी में पहुंचा हुआ था, आज फौत हो गया। बीवी उस व्हील चेयर पे ले जाई थी, उसने अपनी बीमारी समझा ही नहीं है कि मेरी टांगे नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं, इतना सा उसकी बॉडी हो गई। हर जगह शाज पर चेहरा, क्यों, अपने आप को कामयाब समझता था। एक बंदे के बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, कुछ नहीं है, दाढ़ी सिर्फ से है, उससे मायूस होना चाहिए। वो जब नहीं हो तो आप क्यों, आप तो माशाल्लाह अटे कट्टे क्या है, आप वो मसला नहीं है। अभी ट्राई देना, दोबारा देना, बार बार ट्राई करूँ। ये तो नहीं कि एक बच्चे क्या कहते हैं,
ٹیسٹ دیا, تیاری کرتے کو نہیں, ٹیسٹ دے آتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, سگریٹ شروع کر دیتے ہیں. سمجھ کہ بس زندگی ختم ہوگی. زندگی صرف فوج میں تو نہیں لکھی ہوئی یار, فوج میں نہیں سلیکٹ ہوں گے مر جاؤ گے, ایسا تو نہیں ہے نا. نو سر. اتنے محکمے ہی محکمے ہیں یار, بزنس کرو پھر اپنا آگے جاؤ, لیکن رہو ذہن تو پازیٹیو رہو, انرجیٹک رہو. جس اندر انرجی ختم ہو جائے گی نا, اپنے آپ کو بالکل سمجھ میں نہ کام پھر نہ کام ہے. ایک چھوٹی سی وہ لگا کے نا, ادھر سے فروٹ لاؤ ادھر بیچو, آگے خوش خوش رہو. اس میں کیا ہے, 2-3 ہزار تو بندہ وہ کما لیتے ہیں, ریڈیو والے کما لیتے ہیں. پھر آگے جاؤ گے بہت بزنس پھیلے گا. میرے پاس میں کیا ہونا, تجارت میں بڑا نفع ہے, 9% سے 10 میں 9 تجارت میں لکھی ہوئی ہیں. الٹرنیٹو دیکھو نا میں نے, ابھی یہ اس میں نہیں ہوا تو میں ادھر چلا جاتا ہوں. یہ تو ایک ٹرائی ہے آپ کی, کیا ہے ٹرائی, کوشش ہے. ضد نہ کرو گے, بس ہونا ہی ہونا ہے. میں نے اس میں بس کوشش لگے رہو. نوٹس فی الحال یاد کرو, ناکام نہیں ہونا. کل 5 صفحے یاد کرو, یہ 20 صفحے جو میں نے دیے ہیں. بات آئی ہے سمجھ. اور آپ نے کتنے یاد کرنے ہیں عبداللہ؟ 3 صفحے یاد کرنے ہیں. بس ٹینشن یہ ہونی چاہیے, بہت بڑی پلاننگ مت کرو میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو جو سامنے چیز پڑھی ہے وہ یاد کرو. اچھا, اور کوئی کویشچن آپ کریں؟ کیا کویشچن عبداللہ لاسٹ سوال کیا کرو بچے. کل ایک سوال اچھا سے کرنا ہے, سب سے پہلے عبداللہ کرے گا. لاسٹ میں دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.